مسجد نبوی میں ایک کالے رنگ کی عورت جھاڑو دیا کرتی تھی. آپ نے کچھ دن اسے نہ دیکھا. آپ نے پوچھا وہ مسجد کی صفائی کرنے والی خاتون نظر نہیں آ رہی. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی ہے, اسے دفن کرائے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگے وہ ایک معمولی عورت تھی, صفائی کرنے والی خاتون تھی, تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو تکلیف دیں, زحمت دیں, ہم اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کرائے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی قبر پہ گئے اور وہاں جا کے اس کا جنازہ پڑھا. یہ رسول اللہ کی شفقت اور محبت, آپ کی رحمت, آپ کی الفت اپنی امت کے ساتھ تھی. آپ یہ نہیں دیکھتے تھے. آج ہمارا معیار یہ ہے, اگر کوئی خاندان بڑے والا ہے, اگر کوئی مالدار ہے تو اس کے لیے تو ہم بھاگ کے جاتے ہیں. اگر کوئی غریب, کوئی بیچارہ مفلوق الحال ہے, اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی بات نہیں ہوتی. میرے پیارے بھائیوں, ہمارے نبی نے یہ تعلیمات ہمیں نہیں دی, بلکہ آپ کا کردار تو یہ ہے کہ آپ نے انسانیت کو دیکھا, انسان کی تکلیف اور اس کی خوشی, اس کی غمی کو دیکھا, اس کے مال کو, اس کے منصب کو, اس کے خاندان کو نہیں دیکھا. اللہ رب العزت نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ رؤوف الرحیم, یہ میرے پاک پیغمبر 4 صفتیں بیان کی. لقد جاءکم رسول, یہ رسول تمہارے پاس آئے. پہلی من انفسکم, یہ تمہیں میں سے تھے. دوسری من انفسکم عزیز علیہ, یہ تمہارے لیے بہت خیر خواہ ہے. حریص علیکم, یہ بہت حریص ہیں. رؤوف الرحیم, یہ بڑی شفقت کرنے والے مہربان ہیں. اللہ رب العزت ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کہ آپ نے اپنی امت کے ساتھ یہ شفقت فرمائی. لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ہی ایک بات جو فرمائی وہ ہمارے لیے, ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے. اور وہ کیا ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا, اے میرے پاک پیغمبر, اگر لوگ ان ساری باتوں کے باوجود آپ کے احسانات کو تسلیم نہ کریں, آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں, آپ کی بات کی طرف توجہ نہ کریں, فَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ منہ پھیریں تو یاد رکھو, فَقُلْ, آپ کہہ دیجئے, حسبی اللہ, میرے لیے پھر اللہ کافی ہے.